صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. امپورٹنس آف ایجوکیشن کے سلسلے میں یہ ایک اور سلسلے درس کی ایک اور کڑی جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک احادیث اور روایتوں سے ہم نے جانا کہ اسلام میں ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے. مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کو کس طرح کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، کس طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے. تو اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں خود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو 3 طرح کے علوم حاصل کرنے چاہیے. کون کون سے؟ تو اس کے بارے میں سورہ جمعہ میں بیان ہوا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کیا گیا ہے. کیا ہے بعثت کا مقصد؟ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی کہ وہ آیت کی تلاوت کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معرفت، توحید اور عقائد کا علم ہے. دوسرا وَيُذَكِّيهِمْ، اور اس کا کام تزکیہ نفس کرنا ہے. تزکیہ نفس یعنی علم اخلاق، اس سے مراد علم اخلاق ہے. علماء کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس سے مراد علم فقہ ہے، یعنی کہ اسلامی جو احکام ہیں انہیں سیکھنا، انہیں حاصل کرنا. دیکھیے، عقائد کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے عقیدے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، ذرا بھی شک کی گنجائش نہ رہے. اور اخلاقیات کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک اخلاقی برائی کے ذریعے بھی انسان جہنمی ہو سکتا ہے، جہنم میں جا سکتا ہے. دیکھیے، شیطان کے اندر ایک برائی تھی جو قرآن میں تذکرہ ہوا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. یہ جو تکبر تھا اس کی وجہ سے راندے بارگاہ الہی ہو گیا. اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر اتنی ساری تو خصوصیت ہیں، اتنی ساری تو خوبیاں ہیں، اگر چند ایک برائی ہے تو کیا ہوا. نہیں، فقط ایک اخلاقی برائی سے بھی انسان جہنمی بن سکتا ہے. کہ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو وہ موقع کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. اس نے انکار کیا اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا. یعنی فقط تکبر ایک اخلاقی برائی کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا اور جہنم کا حقدار ہو گیا. دیکھیے، قارون کے اندر کون سی برائی تھی؟ ایک اخلاقی برائی تھی کہ وہ کنجوس تھا. بخل کی وجہ سے وہ جہنمی قرار پایا. اگر ہم دیکھیں تو قابیل کے اندر کون سی برائی تھی؟ حسد. حسد کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟
اپنے سگے بھائی یعنی کہ حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل کر دیا، اور پھر اتنا ہی نہیں، قتل کرنے کے بعد آگ کی پرستش کرنے لگا، اور اس کے بعد وہ جہنمی قرار پایا، حسد کی وجہ سے، ایک اخلاقی برائی کی وجہ سے۔ اور دیکھیے، فقہ کا علم اس لیے حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر فقہ کا علم حاصل نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ مثلاً کہ کسی نے ساری زندگی صحیح پردہ نہیں کیا کیونکہ اسے صحیح مسئلے نہیں پتہ تھے، پردہ تو کرتی تھیں کوئی خاتون مگر صحیح طور پہ نہیں کرتی تھیں، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، پورا برقع تو پہنتے ہیں مگر بال دکھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح پردہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح طور پر اسے ادا نہیں کرتے، اب بعد میں جب انہیں پتہ چلتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ساری زندگی کی نماز دوبارہ پھر کس طرح سے پڑھیں۔ لہٰذا فقہ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم فقہ وہ ہے کہ جس کے متعلق ہمارے پہلے امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں کہ بغیر علم فقہ کے عبادت کرنے والا اس گدھے کے مانند ہے جو کھوٹے کے گرد چکر لگاتا رہے گا لیکن کبھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی علم فقہ اتنا ضروری ہے، اسلامی احکام جاننا اتنا ضروری ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، علم اصل میں خدا کی خصوصیت ہے، پروردگار عالم کی صفت ہے علم، تو جب تک انسان اپنے اندر اچھی صفت نہیں پیدا کرے گا، اچھی صفات کا حامل نہیں ہوگا، کبھی بلند علمی مقام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹے کی ذلت نہیں اٹھاتا اسے پھر ہمیشہ جہالت، نادانی اور رسوائی کی ذلت اٹھانا پڑتی ہے۔ تو باب مدینۃ العلم کے نعرے لگانے والے، اتنی ان کے اندر جہالت اور کتابیں پڑھنے سے اتنی زیادہ انہیں نفرت، کتابوں سے اتنی دوری، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں باب مدینۃ العلم کے اور کتابوں سے دوری بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، علم سے دوری بھی ہے، جاہلیت بھی ہے ان کے اندر۔ اور ہم دیکھیں اگر اپنے علماء پہ نظر کریں تو انہوں نے، ہم دیکھیں گے کہ کتنی زحمتیں اٹھائیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور واقعی کتنا بلند مقام پایا۔ جس طرح ایک عالم دین آیت اللہ وحید باقر بیبہانی، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ کربلا میں رہائش پذیر تھے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کے قریب۔ تو یہ جو مقامات مقدسہ ہیں وہاں مستقل سکونت اختیار کرنا کراہیت رکھتا ہے۔ لوگ تو کہیں گے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کربلا میں چلے جائیں وہاں پر اور روز ڈیلی ہم زیارت کر سکیں، وہاں پر رہنے کا ہمیں شرف ملے، لیکن نہیں، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ اس لیے ہے کیونکہ کچھ عرصے وہاں رہنے سے عظمت اس جگہ کے دل سے نکل جاتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ انسان دور رہے اور شوق زیارت اس کے دل میں برقرار رہے۔ تو ان کا ارادہ یہ ہوا کہ میں کربلا چھوڑ کر چلا جاؤں، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ مولا نے فرمایا کہ میں راضی نہیں ہوں کہ تم کربلا چھوڑ کر کہیں اور جاؤ، تم یہیں پر ہی رہنا، یعنی کہ اپنے تقوی اور علم کی بدولت ایک ایسی قربت حاصل کر لی تھی کہ خود امام نے کہا کہ نہیں، میں اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر جاؤ، کربلا چھوڑ کر جاؤ، تم یہیں پر رہنا۔ اور ان کے بارے میں ملتا ہے آیت اللہ وحید باقر بہبہانی کے بارے میں کہ انہوں نے باقاعدہ اخباریت کو شکست دی تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو اور علماء گزرے ہیں جیسا کہ علامہ تنقابنی کہ جنہوں نے قصص العلماء کتاب لکھی، تو اس کتاب میں بحرین کے ایک مومن کا خواب نقل ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منبر رسول ہے جس پر پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں،
اور ساتھ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں، انبیاء کی صفیں لگی ہیں اور انبیاء دست بستہ پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑے ہیں، بہت ساری صفیں اور بھی ہیں، علماء کی بھی صفیں ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ علامہ مجلسی وہاں پر آئے تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، انہوں نے کہا کہ ملا باقر آگے آؤ اور آگے آ کر بیٹھ جاؤ۔ تو علامہ مجلسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے شرمندہ نہ کریں، انبیاء تک کھڑے ہوئے ہیں اور میں کس طرح سے بیٹھ جاؤں؟ میں نے دیکھا کہ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دے کر اس بات کو کہا کہ آگے آ کر بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر علامہ مجلسی آگے آ کر بیٹھ گئے۔ تو یعنی یہ کتنا بڑا انہیں مقام ملا تھا کہ، اور کیوں ملا تھا؟ کیونکہ اتنی بلند انہوں نے منزل حاصل کی تھی اپنے علم کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ بہت سارے علماء دوسری طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو علماء کی صفیں ہیں وہ شفاعت کر رہی ہیں، تو وہاں پر جس عالم نے جتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں اتنا زیادہ انہیں حق شفاعت ملا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ علامہ مجلسی کے پاس حق شفاعت سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ کتابیں لکھنا، کتابوں کا پڑھنا یقیناً انسان کو ایک بلند مقام تک لے کر جاتا ہے۔ تو بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین اور علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اولاً اور آخراً یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم فرزند زہرا یوسف زہرا وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار، ہمارے مردوں کا شمار ان کے اعوان و انصار اور منتظرین میں فرمائے، حضرت حجت کو ہمارے نام اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔